نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 109 سورہ التوبہ آیت نمبر 75 سے 93 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، اور یہاں مراد منافقین ہیں کہ منافقین میں سے بعض ایسے ہیں، من جس نے عاہد اللہ عہد کیا تھا اللہ سے، لئن البتہ اگر آتانا وہ دے گا ہم کو من فضلہ اپنے فضل سے، لنصدقن البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ ان منافقین نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ عطا کیا تو ہم بھی ضرور بضرور صدقہ کریں گے اور ہم بھی ضرور بضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لنصدقن میں 2 تاکیدیں ہیں، ایک تو لام تاکید ہے اور دوسرا نون مشدد ہے، اور اسی طرح سے ولنکونن میں بھی 2 تاکیدیں ہیں، ایک لام تاکید اور دوسرا نون مشدد، یعنی ضرور بضرور ہم ایسا کریں گے۔ تو ایک وعدہ ان کا کیا تھا؟ لنصدقن البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور دوسرا وعدہ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے۔ یہ 2 وعدے انہوں نے کیے جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ منافقین کی سب سے بڑی علامت وعدہ خلافی ہے۔ یہ علامت تو منافقین کی ہے، لیکن عام لوگوں کا اکثر خاصہ یہ رہا ہے کہ کوئی مشکل آ جائے تو اللہ سے بڑے وعدے کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مسئلہ ختم تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس اتنا مال ہے اور وہ تو بخیل ہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسا نہ ہوتا۔ یہ بھی منافقانہ عادت اور حالت ہے۔ منافقین کے اندرونی حالات کا ہمیں اس آیت میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے کیا اعمال ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کے دلوں کے حال کیا ہیں۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھولا ہے۔ اور آپ دیکھیے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت کا ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ ہم کو بھی فضل دے تو ہم بھی صدقہ کریں گے اور ہم بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ مال کا حصول منافق کی دلی تمنا اور زندگی کا مقصد ہے۔ ان آیات میں منافقین کے ایسے ہی ایک گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو یہ چاہتا تھا کہ ان کی زندگی سے فقر چلا جائے اور مال و دولت کی فراوانی ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا تو ہم جہاد میں ضرور اپنے مال کو خرچ کریں گے، بھلائی کے کاموں میں اپنے مال کو لگائیں گے، اور صدقہ خیرات تو ہم بہت زیادہ کریں گے۔ پھر یہ کہ منافقین کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت عطا کیا، اور یہ بھی ہے کہ جب مال غنیمت مسلمانوں کو ملتا تو اس میں سے ان کو بھی حصہ ملتا، جس کی وجہ سے یہ کافی مالدار ہو گئے تھے۔ لیکن ہوا کیا، مال کی محبت ان کے دلوں میں اتنی گہری ہو گئی کہ وہ بخل کرنے لگے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے سب ان کو بھول گئے، اور جب ان کو یاد کروایا جاتا تو مکر جاتے اور کنجوسی اور بخل کرتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفاق کو ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے، کیونکہ ان کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ جتنی بھی ان کو نصیحت کی جائے، جتنی بھی ان کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، ان کا نفاق کا مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا اور ان کو ان کے نفاق میں ہی مبتلا کیے رہتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ انسان اللہ سے عہد کرے یا بندوں سے عہد کرے، اس کو وفا کرنا چاہیے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔
ہم بعض اوقات زبان سے وعدے کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہم نیت اور ارادہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ نے کسی سے کہہ کر کوئی وعدہ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اب اس کو پورا کرنا ہے. اور بعض دفعہ آپ کسی کام کی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی پورا کرنا ہے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرنے میں ہم سچے ہوتے ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ کی بنا پہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کو، ارادوں کو جاننے والا ہے، دل کے حالوں کو جاننے والا ہے. تو ہم نے نیت اور ارادہ اگر دل میں کیا ہے تو وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو اس کو بھی پورا کرنا ہے. خواہ وہ ہم نے کسی مشکل میں وعدہ کیا ہے یا پھر اللہ کی محبت میں وہ وعدہ کیا ہے، یا تنہائی میں کیا ہے یا لوگوں کے بیچ میں کیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اور اگر جو پورا نہ کرے تو پھر یہ منافقت کی علامت ہے. حقیقی عذر میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وعدہ پورا نہ ہو سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کوئی شرعی عذر آ گیا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آپ چاہتے تھے کہ اپنے وعدے کو پورا کریں لیکن نہیں کر پائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو درگزر فرمائیں گے. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی نیت کیا تھی، اس کو کتنی مشکل تھی کہ وہ واقعی اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ اس کا وعدہ پورا ہو سکے. تو یہاں ٹھہر کر ہم سب نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم وعدے کے کتنے پکے ہیں، ہم زبان کے کتنے سچے ہیں. کیونکہ اگر یہ عادت، یہ خصلت ہم میں نہیں تو پھر یہ منافقت ہے. کیونکہ ایمان والا انسان تو یہ لازمی کوشش کرتا ہے کہ جو کہا ہے اس کو پورا کرے اور جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پھر جب آتاہم، اس نے دیا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا بہ، وہ بخل کرنے لگے ساتھ اس کے، وتولوا، اور وہ منہ موڑ گئے. یہ ان کی اس وقت کی حالت اور کیفیت کا بیان ہے. وہم، اور وہ، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں. معرضون سے ان کی ہر وقت کی حالت کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. وتولوا سے اس وقت کی کیفیت اور حالت کو بیان کیا گیا، اور معرضون کے لفظ سے ہر وقت کی حالت کو بیان کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ موڑ گئے، اور اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہیں، وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے. یعنی یہ اپنے بخل میں اور کنجوسی میں بہت آگے نکل گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ ہمیں عطا کریں گے اپنے فضل میں سے تو ہم لازمی طور پر صدقہ کریں گے، ہم نیک بن جائیں گے. اسی حالت کو مزید یہاں اگلی آیت میں واضح کیا گیا کہ جب ان کو ملا تو یہ بخل کرنے لگے، اور یہ ان کی عادت بن گئی تھی. جو اپنی عادت میں سچا ہو اور سچی نیت ہو تو وہ اپنا کام کر جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی نیت میں سچا نہ ہو، اپنی عادت میں سچا نہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکتا. کھلے راستے بھی بند نظر آتے ہیں. یہاں ٹھہر کر بھی ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر پاتے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے. ہمیں اپنے راستے بند کیوں نظر آتے ہیں؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے؟ کیونکہ ان منافقین نے بھی دیکھا جائے تو بڑے اچھے اچھے وعدے کیے کہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، دوسرا مزید نیک کام کریں گے، لیکن وہ ان وعدوں کو فلفل نہ کر سکے. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ منافقت تھی، اور وجہ ان کی بدنیتی تھی. کھلے راستے بھی ان کو بند نظر آتے تھے. ان کو لگتا تھا ہمارے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، حالانکہ اپرچونٹیز ہوتی تھیں، مواقع ہوتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یوں سمجھ لیجئے کہ توفیق ہی چھین لی، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. فعاقبہم، تو اس نے سزا دی ان کو. کس نے سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ان کو، یعنی ان منافقین کو. فعاقبہم کا جو لفظ ہے عین قوف با سے ہے. ایڑی کو کہتے ہیں، جو ہیل ایریا ہوتا ہے نا پاؤں کا، اس کو کہتے ہیں. مانا کسی کے برے عمل کی سزا، کیونکہ وہ بھی پیچھے آتی ہے. جس طرح سے پاؤں کے پیچھے حصے پر ایڑی ہوتی ہے، ہیل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے کسی بھی برے عمل کی سزا اس کے پیچھے آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال اچھے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. فعاقبہم، اب سزا کیا تھی؟ نفاقن، نفاق کی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یومی، ایک ایسے دن تک، یلقونہ،
وہ ملیں گے اس سے، وہ یعنی منافقین ملیں گے اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، الی یوم یلقونہ، ایک ایسے دن تک وہ ملیں گے اس سے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یومی سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ بما بوجہ اس کے جو اخلف اللہ، انہوں نے خلاف کیا اللہ سے، انہوں نے اللہ سے وعدے کی خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، جس کا انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، یعنی جس کا انہوں نے یعنی منافقین نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ وبما، اور بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون، جھوٹ بولتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے نیکی کی توفیق چھین لی۔ یہاں جو آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو پکا کر دیا، اور کب تک کے لیے پکا کر دیا؟ قیامت کے دن تک کے لیے، جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ کیا تو اللہ نے ان کے دل میں نفاق کو پکا کر دیا۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا، اور دوسرا معنی یہ کہ ان کے بخل کی وجہ سے منافقت پکی ہو گئی۔ تو اللہ کے عہد کو توڑنے سے نیکی کی توفیق چلی جاتی ہے۔ دیکھیں مومن کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے، لیکن منافق بخیل ہوتا ہے۔ اور یہ سزا آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی سزا ہے کہ یہ منافقت ان کے دلوں میں پیوست کر دی گئی، اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کو پکا کر دیا گیا۔ تو دنیا میں ایسے لوگوں کی یہ سزا ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے نیکی کی توفیق چلی جاتی ہے، اور یہ مرتے دم تک ایسے ہی رہیں گے، اور قیامت کے دن تک ایسے ہی رہیں گے۔ تو منافقین سے اس آیت میں بلا واسطہ خطاب ہے، یعنی انڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے راز اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، جو ان کے دل کے حال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ کسی سے نیکی اور ایمان کی توفیق کب چھینتا ہے؟ جب اس کے دل میں خرابی کو دیکھتا ہے، اور جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ نیت اچھی ہوگی اور کام کا موقع نہ مل سکے تو اللہ اجر عطا کرے گا، کیونکہ آپ نے تبوک کے بارے میں پڑھا ہے کہ کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو جہاد میں جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اجر باقی رکھا۔ تو جب نیت اچھی ہوگی، ارادہ بھی ہوگا، لیکن کام کا موقع نہ مل سکا تو اللہ اجر عطا کریں گے۔ ایکچولی انسان کو اپنے اندر کا حساب کرنا چاہیے۔ باہر اگر ہم غلط ہوتے ہیں دوسرا ہمیں بتا دیتا ہے، لیکن جو باتیں ہم دل ہی دل میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا محاسبہ ہم ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کے سامنے کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں بتا دے، لیکن جو باتیں ہم دل ہی دل میں کر رہے ہوتے ہیں، دل ہی دل میں اپنے اندر منافقتوں کو پالے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا محاسبہ تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ جو انسان اندر سے سچا ہو اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ سب کے سامنے قسمیں کھا کر خود کو سچا جتاتے ہیں۔ یہاں ان منافقین کا بھی یہی حال تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے توبہ کی توفیق چھین لی، اور تا قیامت ان لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری کو ڈال دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب قیامت کے دن میدان حشر میں وہ ملاقات کریں گے تو اسی نفاق کی بیماری کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور پھر ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اس منافقت کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس بیماری کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کے مددگار کوئی کام نہیں آئیں گے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی یہ اکیلے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی یہ اکیلے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عہد شکنی کی، انہوں نے بخل سے کام لیا، یہ ہیں ہی جھوٹے۔ یہ جو آخر میں آیت کا حصہ ہے نا، بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، یہ اللہ کے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، یہ ہیں ہی جھوٹے۔ تو ان کی عہد شکنی اور بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک کے لیے نفاق پیدا ہو گیا۔ بہت بڑی سزا ہے یہ، اتنی بڑی سزا کہ شاید ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ آج اگر کسی کو کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کی یہ فلاں بیماری، اس کا کوئی علاج نہیں، اب یہ آپ کے مرتے دم تک ساتھ رہے گی، کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بات سننا۔ بالفرض اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، اور میں بارہا کینسر کی مثال منافقت کے ساتھ اس لیے دیتی ہوں کیونکہ جس طریقے سے کینسر ایک مہلک بیماری ہے نا، لوگ ڈرتے ہیں اس کے نام سے، بالکل اسی طرح سے منافقت بھی ایک مہلک بیماری ہے۔
آج اگر ڈاکٹر کسی کو کہہ دے کہ یہ جو فلاں کینسر آپ کو ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اب یہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا، یا تو آپ کو لے کر جائے گا یا جب تک آپ زندہ ہیں تب تک یہ کینسر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. کتنا دل دہل جاتا ہے لوگوں کا یہ سن کر، لیکن اتنی منافقتیں ہو رہی ہیں اس سے تو لوگ ڈرتے ہی نہیں. ایون آپ دیکھیے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہم سب نے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ ہم بھی بسا اوقات کوئی ایسی چیز کر جاتے ہیں جو منافقت کے زمرے میں آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، کیونکہ بعض لوگ لوگوں کے سامنے نیک بننے کے لیے جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. کہنا وہی چاہیے جو کرنے کا ارادہ اور نیت ہو، ورنہ نہیں کہنا چاہیے. انسان کی نیت پکی ہو تو بھی ساتھ میں انشاءاللہ کہنے کا حکم ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نیکی میں سے اگر ہم کسی برائی سے رکتے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو اگر آپ کسی نیک کام کا ارادہ بھی کرتے ہیں، آپ کی نیت بھی پکی ہے، سچی ہے، تو بھی انشاءاللہ کہیے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. اور یہ جو ہم بہت سارے ریزنز دیتے ہیں، ہم جو بہت ساری وجوہات پیش کرتے ہیں کام نہ کرنے کی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو میری شادی ہو جائے پھر میں دین کی طرف آؤں گی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں تو میری بیماری دور ہو جائے، کوئی یہ کہتا ہے ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں پہلے بچے بڑے کر لوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا بزنس ابھی کافی ڈیفیکلٹیز میں ہے، پہلے میں اپنے بزنس کو سیٹل کر لوں. اور یہ فلاں فلاں کہتے مر جائیں گے اور نیکی نہ کر سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ جو ڈیلے ہوتا ہے ہمارا پلان کسی بھی نیکی کا، تو یہ ڈیلے کون کروا رہا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت ہے ہی اللہ کی طرف سے. منافقین چونکہ جھوٹے ہیں، ان کی باتیں بھی جھوٹی، ان کے وعدے بھی جھوٹے، اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. جب کبھی کسی نیکی کی توفیق چھن جائے نا تو سوچیں کہاں منافقت کی ہے. ہم یہ کہتے نہیں نا اپنے آپ سے، جب ہم اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی اور آ رہا ہوتا ہے، ہاں یہ فلاں منافق ہے، ہاں وہ فلاں منافق ہے، ہاں اس نے جھوٹ بولا تھا، ہاں اس نے وعدہ خلافی کی تھی. ہم اپنے آپ کو تو اس زمرے سے باہر ہی نکال دیتے، ہم کہتے نہیں ہم تو اس سرکل میں نہیں آتے. تو ایسا نہیں ہے. ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اوپر ایک چیک لگانا ہے کہ ہم اس میں تو نہیں آتے، کیونکہ ہم بہت ہی آسانی سے کسی بھی نیکی کے کام کو نہ کرنے کی جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، ریزنز دے دیتے ہیں کہ جی فلاں وجہ تھی ہم نہیں کر پائے. اور پھر اپنے آس پاس جب بہت سارے لوگوں کو نیکی کے کام سے دور دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں بھی تو نیکی سے دور ہے، اگر ایک ہم بھی ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہے. تو یہ جو جھوٹ ہے نا اپنی زندگی سے ہم سب نے نکالنا ہے. اپنے ساتھ بھی سچا ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی سچا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہونا ہے. میں کبھی ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں جو بڑی سچائی کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے ہوم ورک نہیں کیا. تو جہاں ہوم ورک نہ کرنے کے حوالے سے ایک ایشو ہوتا ہے، لیکن ان پر بہت زیادہ پیار بھی آتا ہے کہ دیکھو اس مشکل میں بھی انہوں نے سچ کہا. اس کے بعد جو بھی ان کو ڈیفیکلٹیز بیئر کرنی پڑیں گی، لیکن اینی ہاؤ انہوں نے سچ کہا. کیونکہ سچ کہنے کی وجہ سے اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن ڈاؤن ہوتی ہے کہ ہوم ورک نہیں کیا یا فلاں کام نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کی ویلیو بڑھتی ہے. اور پھر اگر کوئی سینسیٹیو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے کہنا بھی بہت بھاری ہوتا ہے کہ آج میں نے ہوم ورک نہیں کیا، آج میں پڑھ کر نہیں آئی، یا آج میں ٹیسٹ نہیں دوں گی. جو سچا ہوتا ہے نا اس کے لیے کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکی، کیونکہ وہ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پایا ہوتا، اس کے پاس واقعی سالڈ ریزن ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتاتے، اور بسا اوقات جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ جی ہم نے کیا، لیکن انہوں نے کیا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا، ہم نہیں جانتے ہوتے. انسان کے سامنے تو میں نے جو بھی کہنا ہے اس نے اس کو لے لینا ہے. تو یہ جو سچائی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس اعتبار سے بس ایک چیز کی کوشش ہم سب نے کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ سچا ہونا ہے، بندوں کے ساتھ سچا ہونا ہے، اور اپنے ساتھ سچا ہونا ہے. کیونکہ
جھوٹ جو ہے نا جس کی بھی زندگی میں ہے، جس بھی اعتبار سے، یہ منافقت ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیا کریں حالات ایسے ہیں. بعض دفعہ سچویشن صورتحال ایسی ہوتی ہے ہم کو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے تاکہ ہم اس مشکل سے نکل سکیں. تو دیکھیں جھوٹ آپ کو کبھی بھی عزت نہیں دے گا، اور جھوٹ ہمیشہ کھل کر رہتا. کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن بنے گی کہ جھوٹ کھلے گا. تو سچ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر تکلیف دے، لیکن انشاءاللہ اسی سے ہی آپ کو عزت ملے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کی چھپی باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو. نجواہم کا جو لفظ ہے نون جیم واو سے ہے، بلند جگہ کو کہتے ہیں جو اپنی بلندی کی وجہ سے اپنے ماحول سے الگ معلوم ہو. مراد کسی کو الگ کر کے بات کرنا، یعنی کسی کو سائڈ میں لے جا کر کوئی سرگوشی کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. یعنی یہ کسی کے کان میں کیا بات جا کر کرتے ہیں اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیبوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ غیبوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. خواہ منافقین کتنا بھی دعویٰ کریں کہ اگر انہیں دولت حاصل ہو گئی تو صدقہ کریں گے، یہ نیک بن کر اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے، لیکن اللہ ان کو بہت اچھے سے جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے. بارہا اس کی دعا کیا کریں. اور دیکھیں توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے نا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. الحمدللہ، یہ ہمارے رب کی رحمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر کوئی منافقت ہو گئی ہے یا تم کرنے کی نیت رکھتے تھے تو توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ تم سے نیکی کی توفیق نہیں چھینے گا، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو جانتا ہے چھپی باتوں کو، وہ تو جانتا ہے سرگوشیوں کو بھی، وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے. یہ آیت جہاں پڑھنے میں بہت آسان، ترجمے میں بھی بہت آسان، لیکن اس میں بہت ہی گہری اور بڑی بات ہو رہی ہے. ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، چاہے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں. اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے نا اس کو بھی جانتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جو، یعنی منافقین، یلمزون، الزام دیتے ہیں، المتطوعین، خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو. المتطوعین کو جو لفظ ہے تو واو عین سے ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں جو صرف فرائض ادا نہ کرے بلکہ خوشی سے مال خرچ کرنے والے اور نیکی کرنے والے اور رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے، یعنی والنٹیئرز. المتطوعین، خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، یعنی صدقات کے بارے میں. یہ منافقین الزام لگاتے ہیں ان والنٹیئرز پر جو مومنین میں سے ہے، ان کے صدقات پر، یعنی یہ مومنین جو صدقہ کرتے ہیں ان پر یہ منافقین الزام لگایا کرتے تھے. والذین، اور وہ لوگ جو، لا یجدون، نہیں وہ پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی سخت مشقت سے یا مزدوری سے. یعنی یہ منافقین جہاں بھرپور صدقہ کرنے والے والنٹیئرز پر الزام لگاتے تھے وہاں ان لوگوں پر بھی یہ الزام لگاتے تھے جو محنت مزدوری کر کے صدقہ کرتے تھے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا. تو وہ مذاق اڑاتے ہیں یعنی وہ منافقین مذاق اڑاتے ہیں ان کا، یعنی مومنوں کا. یعنی جو محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا صدقہ لاتے ہیں ان کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ زیادہ صدقہ کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ، مذاق اڑاتا ہے اللہ، منہم، ان کا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. ایسے منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور بری عادت کا ذکر کیا ہے. یہ بھرپور صدقہ کرنے والوں پر تان کرتے تھے،
یعنی زیادہ دینے والوں پر تان کرتے کہ بڑے ریاکار ہیں، ان کو نیم فیم چاہیے اس لیے یہ خرچ کر رہے ہیں، اور یہ شہرت کے بھوکے ہیں اس لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اور جو تھوڑا دینے والے ہوتے، یعنی جو مومنین تھوڑا صدقہ کرتے، ان کو کہتے کہ تمہارے اس صدقے سے کیا بنے گا، یعنی تمہارے اس چھوٹے سے صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور یہ اس تھوڑے سے صدقے سے روم کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان منافقین کا یہ انجام بتایا کہ وہ اپنے مومن بندوں کے استہزاء کا انتقام ضرور لے گا، اللہ ان منافقین کو ضرور رسوا کرے گا اور اپنے مومن بندوں کو اونچا کر کے دکھائے گا، اور آخرت میں ان منافقین کو دردناک عذاب ملے گا۔ ایکچولی ان منافقین کا مقصد یہ تھا کہ ان کے عیب چھپے رہیں، کیونکہ نہ تو وہ خود صدقہ دے رہے تھے اور نہ جنگ میں جا رہے تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اس سے رک جائیں، اور اس طرح عمل کرنے سے یہ منافقین بھاگتے تھے۔ تو یہ تانے بازی کرتے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس طرح تانے بازی سے کسی کو بھی بآسانی کام سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی نیک کام کو چھوڑتے اور ہمارے اندر گلٹ پیدا ہوتی ہے، اور جب کسی دوسرے کو اچھا کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی کام چھوڑ دے تاکہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہے۔ یہ بھی منافقت ہے۔ ایک تو خود نیک کام کرتے نہیں ہیں، اور اس کی جو گلٹ پیدا ہوتی ہے، اس کی جو شرمندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو محسوس کر کے بجائے نیک کام کی طرف آنا، کوئی دوسرا اچھا کام کر رہا ہوتا تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی کام مل جاتا ہے اور ہمیں وہ کام نہیں ملتا، اس کو بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمیں ہی کام کرنا ہے اور ہم ہی کام کر سکتے ہیں، دوسرے کو کام ملا تو کیوں ملا، حالانکہ میں اس کو ڈیزرو کرتی تھی۔ یہ بھی منافقت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے کس طریقے سے انفاق کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے مال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے بھی کثرت سے مال دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر قحط سالی بھی تھی اور ابھی فصلیں پکی نہیں تھیں، یعنی مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے لیے جانا تھا اور اس ٹریولنگ کے دوران ہی پیچھے سے فصلیں پکنی تھی اور obviously وہ ضائع ہونے کی تھی، اور سفر بھی دور دراز کا تھا، مقابلہ بھی رومیوں سے تھا، ویپنز بھی کم تھے یعنی اسلحہ بھی کم تھا، سواری بھی بہت کم تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کی پرزور اپیل کی تھی، جس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اتنا چندہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے، اور اسی طرح مسلمانوں نے بھی اس فنڈ میں حسب توفیق حصہ لیا۔ غریب لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو امیر تھے، اغنیا تھے، انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اور رغبت کے مطابق۔ ایک صحابی تھے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رات بھر مزدوری کی جس کی اجرت 1 صاع کھجور تھی، یعنی 2.5 کلو کھجور تھی، اور ان میں سے آدھا صاع وہ گھر لے گئے اور آدھا صاع لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدھے صاع سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دیں، کھجوروں کا جو ڈھیر تھا اس کے اوپر یہ 1.25 کلو کھجوریں جو ہے وہ پھیلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خوشی تھی، یہ آدھا صاع کھجور کی قدر و قیمت نہیں تھی، بلکہ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیت تھی، ان کا جو شوق تھا، ان کو جو رغبت تھی کہ وہ بھی خرچ کریں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کا پیٹ کاٹ کر آدھا صاع کھجور حاضر کی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے، بہت زیادہ۔ اس بارے میں جو روایت آتی ہے کہ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کی تیاری کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہمیں جہاد کے لیے مال پیش کرنے کا حکم دیا گیا
تو ہم غربا کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ ہم بوجھ اٹھایا کرتے تھے، باقاعدہ مزدوری کرتے تھے کہ کچھ پیسے ملیں تو ہم فنڈز میں ڈال سکیں، اور اس کی اجرت صدقہ کیا کرتے تھے. اور ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی اسی مزدوری سے آدھا ساع لے کر آئے، یعنی 1.25 کلو لے کر آئے. اور ایک دوسرے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی استطاعت کے مطابق ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مال لے کر آئے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت ویل آف تھے، یعنی بہت زیادہ مالدار صحابی تھے، تو وہ اپنے حساب سے مال لے کر آئے. تو منافق تان کرتے ہوئے کہنے لگے اس خیرات یعنی ابو عقیل کے صدقے کی بھلا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی، اور دوسرے عبد الرحمن نے تو ریاکاری کے لیے صدقہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کی ترغیب دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ مزدوری کر کے لاتے اور بڑی مشکل سے 1 مد کا صدقہ کر سکتے. 1 مد تقریباً 1/2 kg 500 گرامز. لیکن آج انہی میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں درہم ہیں. غالباً ان کا اشارہ خود اپنی طرف تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی بعد میں تو پھر صحابہ کرام کے پاس بہت مال ہو گیا، لیکن تبوک کے ٹائم پہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن تھی، اسلام پر بڑا ہی مشکل وقت تھا، بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال تھی، پیسہ بھی نہیں تھا، سواری بھی نہیں تھی، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. بعد میں حالات بہت بہتر ہو گئے. تو یہ اپنا پرانا وقت یاد کر رہے تھے کہ 1 مد صدقہ کر سکتے تھے، بعد میں تو اتنا پیسہ ہو گیا. ایک اور روایت جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. اس موقع پر میری حالت بہت بہتر تھی، تو میں نے سوچا کہ اگر میں زندگی میں کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانا چاہوں تو وہ آج کے دن سے بڑھ کر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا. حضرت عمر اپنے دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ میں تو ابھی فی الحال مالی اعتبار سے مضبوط ہوں، تو بس آج کے دن میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا. تو میں اپنا آدھا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیونکہ اتنا سارا مال دیکھ کر obviously نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال یہ جہاد کے لیے حاضر ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں. آپ سوچ نہیں سکتے یہ جواب کتنا روحانیت والا ہے کہ گھر والوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. یعنی ان کے پاس مالی اعتبار سے میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آیا. ایسے میں سوچ رہی تھی کہ گھر والوں کا کتنا سپورٹ ہوگا. یہ سپورٹ تھا تبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیول کا صدقہ کر سکے. اور یہ ایمان کی بات تھی کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ مجھے عطا کرے گا. پھر حضرت عمر کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ایک ہیلدی کمپٹیشن ان دونوں کے درمیان چلتا رہتا تھا، لیکن ایک ٹائم آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار سونے کے سکے جس کا وزن تقریباً 5.5 کلو بنتا ہے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے. سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے، یعنی آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے.
یعنی آج جو انہوں نے اتنا بڑا صدقہ کر دیا ہے نا، اس کے بعد اگر یہ کوئی عمل نہ بھی کریں تو بھی کوئی ایشو نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کامنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بھی نیکی سے خود کو روکا نہیں. وہ مالی طور پر بہت سپورٹیو تھے اسلام کے لیے، بہت زیادہ، کیونکہ اللہ نے ان کو مال دے کر رکھا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اکیڈمک میں آگے بڑھائیں، پڑھانے کے کاموں میں آگے بڑھائیں، دین کو پھیلانے کے کاموں میں آگے بڑھائیں. اور کچھ لوگوں کو اللہ نے مالی وسعت دی ہوتی ہے تو وہ مالی طور پر سپورٹ کریں. یہی تو ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے، مل کر کام کرنا ہوتا ہے. کوئی پیسہ لگاتا ہے تو کوئی پڑھاتا ہے، کوئی دوسرے کام کرتا ہے، تو اسی طرح سے دین پھیلتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان منافقین کی ایک اور خصلت کا بیان کیا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، الزام دیتے تھے. کن پر؟ جو زیادہ پیسہ خرچ کرتے تھے جہاد میں مومنین میں سے، اور جو کم مال خرچ کرتے تھے مومنین میں سے. یہاں جو الفاظ آئے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا. یعنی ان کو اس میں یہ لطف آتا تھا کہ یہ مومنین کا مذاق اڑائیں، اور پھر ان کو اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو برابر کرنا تھا، مذاق اڑا کے، الزام دے کے، کہ کوئی تو رک جائے، ہم تو رکے ہوئے ہیں خرچ کرنے سے، کوئی اور بھی رک جائے. کسی کے ہم مورائلز کو ڈاؤن کریں تو وہ بھی رک جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر اللہ، مذاق اڑاتا ہے اللہ منہم، ان کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائیں گے. اب یہ کیسے ہوگا؟ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جیسے ہی یہ منافقین اس دروازے تک پہنچیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اور کئی بار ان کے ساتھ ایسا ہوگا، اور یہ مذاق کی وجہ سے دوبارہ خود وہاں نہیں جائیں گے. تو یہاں پر جو یہ الفاظ آئے ہیں سخر اللہ منہم، مذاق اڑاتا ہے اللہ ان کا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جزا اور عمل میں مماثلت ہوتی ہے، یعنی انہوں نے جیسے اعمال کیے ویسی ان کو جزا ملے گی. دوسرا معنی کہ یہ مشاکلہ کی صورت ہے کہ انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے یا پھر اڑائے گا. ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ یہ بد دعا ہے کہ اللہ بھی ان سے اسی طرح استہزاء کا معاملہ کرے جس طرح یہ مومنین کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی اللہ بھی ان کا اسی طرح سے مذاق بنائے یا اڑائے جس طرح سے یہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں یا مومنین کا مذاق بناتے ہیں. یہ تو ان کی دنیاوی سزا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں بھی ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ سزا ملے، یعنی دنیا والآخرہ کی یہ سزا ہو سکتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ دردناک عذاب پائیں گے آخرت میں. ایک تو دنیا میں ان کو رسوائی ملے گی، قیامت کے دن بھی ان کو رسوائی ملے گی، اور یہ جہنم رسید ہوں گے، ان کو دردناک عذاب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے. آپ دیکھیں کہ یہ جو مذاق اڑانا ہے یہ بھی ان کی خصلت ہے. کن کی خصلت ہے؟ منافقین کی خصلت ہے. دیکھیں مزاح الاؤڈ ہے اسلام میں، آپ مزاح کر سکتے ہیں، مذاق نہیں اڑا سکتے. اور مزاح کرنے کے بھی کچھ مقامات ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں. ہر وقت کا مزاح بھی اچھا نہیں ہوتا. کہاں مذاق اڑانا؟ مذاق اڑانے سے تو باہم کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس کے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ پھر ایسا مذاق کرنا کہ وہ نیکی سے رک جائے تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. کیونکہ بسا اوقات ہم کسی کے حجاب کا مذاق اڑا لیتے ہیں کہ اس کو تو پہننا ہی نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی سے دور ہو جائے، کیونکہ ہم بسا اوقات کوئی بھی کامنٹ دے رہے ہوتے ہیں نا تو سوچ نہیں رہے ہوتے کہ اس کا اثر کیا ہوگا. اگر آپ کسی کو اچھا کامنٹ دے رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کے کام سے رک جائے. تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ وہی منافقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کر رہے تھے. کیا سزا ہے ان کی آپ دیکھیے. اگر اللہ نہ کرے کسی مومن کا مذاق اڑا لیا تو پھر دنیا میں تو انسلٹ ہوگی ہی ہوگی، قیامت کے دن بھی ہوگی.
اور دردناک عذاب ہے اس کا. اللہ ہمیں اس سے بچائے.